بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم قصص کا یہ پیسج نمبر 12 جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ یہ لاسٹ کلاس میں نے ریکارڈ کیا تھا لیکن میرے خیال سے میں اتنا اچھا ایکسپلین نہیں کر سکا تھا، تو ہم اس کو دوبارہ سے جو ہے کور کرتے ہیں، اور ایک آدھ نیا اینگل بھی جو اس کے اندر ہے میں اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا ٹاپک کو سمجھنے کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے کی جو کلاسز ہم نے لی تھیں وہ معرب اور مبنی کے حوالے سے تھی، تو انشاءاللہ میں ان لیکچرز کو بھی جو ہے نا آج یا کل میں اپلوڈ کر دوں گا۔ تو خیال میں نعمان بھائی نے وہ لیکچرز اٹینڈ بھی کیے تھے، ان کا ابھی فی الحال اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اس چیز کو اب ڈسکس کیا کریں گے یہاں پر۔ تو جنہوں نے نہیں دیکھا ہے یا جنہوں نے پہلے بھی سنا ہے وہ لیکچر، میں ریکمینڈ کروں گا وہ دوبارہ اسے سنیں، انشاءاللہ میں وہ اپلوڈ کر دوں گا آج انشاءاللہ۔ تو لائن ہے وَغَضِبَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے، اور یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ کے فعلیہ، جملہ فعلیہ ہے کیونکہ غضبہ جو ہے ایک فعل ہے اور اس کا میننگ ہے غضبناک ہونا، ٹھیک ہے، غصے میں آ جانا، غضبناک ہونا۔ تو جب فعل آتا ہے تو اس کا ایک فائل بھی ڈھونڈتے ہیں پھر ہم، اس کا فائل کون ہے؟ قوم قوم۔ کیسے پتہ چلا قوم اس کی فائل ہے؟ حالت رفع میں حالت رفع میں۔ اور ابراہیمہ کیا ہوا؟ مفعول مفعول ہے۔ ابراہیمہ، پکی بات ہے؟ ابراہیم غضبناک ہوا قوم پہ، نہیں قوم غضبناک ہوئی قوم ابراہیم پہ، غضبناک ہوئی ابراہیم پہ، کیونکہ ابراہیم پہ آبجیکٹ ہے نا۔ اچھا، اور اگر میں یہ ٹرانسلیشن کروں کہ ابراہیم کی قوم غضبناک تھی تو کیسا رہے گا؟ ابراہیم کی قوم غضبناک، میں نے نسبت دے دی ہے مضاف قوم۔ مضاف ہے۔ قوم ابراہیم وہ نہیں ہے، حالت جر میں ہونا چاہیے، یہ حالت جر میں دیکھ نہیں رہا اصل ابراہیم کی وجہ سے، قوم اور ابراہیم جو ہے وہ اصل چیز آپ کو نا آرام کرنی چاہیے تھی کہ یہ قوم من کیوں نہیں ہے، یا اس پہ ال کیوں نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو آپ کو یہی آرام کرنی چاہیے نا، اگر فائل بھی ہے فائل یہاں تو اس میں نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے نا۔ آپ کا جو فائل ہوگا یا تو وہ خاص ہوگا یا عام ہوگا۔ اب اگر یہ خاص تھا تو ادھر ال لگا ہونا چاہیے تھا، صحیح ہے۔ اور اگر ال نہیں لگا تھا تو یہ قومون ہوتا، ٹھیک۔ جب وہ چیز دونوں کی کنڈیشنز وہاں موجود نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ال اور نو تنوین مینس کہ یہ مضاف کے لیے کوالیفائی کر گیا۔ اب مضاف الیہ جو ہے نا وہ حالت جر میں ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ابراہیم ایک ایسا خاص قسم کا اسم ہے جو غیر منصرف ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ ہماری اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے، رسولوں کے ناموں میں آ جاتا ہے، صحیح صحیح۔ ٹھیک۔ تو اس کی حالت جر بھی فتح سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو یہ ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ قوم پہ جو ہے وہ تنوین کیوں نہیں ہے، ڈبل حرکت کیوں نہیں تھی، یا ال کیوں نہیں لگا ہوا تھا۔ اس کے دو ہی آنسر ہیں، ال نہیں لگا ہوا اور تنوین نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کا ایک آنسر ہے، اور وہ ہے کہ یہ مضاف بن کے استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کسی طرف نسبت دی جا رہی ہے، اس کو وہ ابراہیم کی طرف نسبت چلے گی، قوم ابراہیم، ابراہیم کی قوم۔ ابھی تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی کس پہ غضبناک ہوئی نا، ابھی تو ہو رہا ہے کہ ابراہیم کی قوم غضبناک ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کو لکھنا ہوگا نا ابراہیم کی قوم ابراہیم پر غضبناک ہوئی تو یہ ہوتا ہے وَغَضِبَ قَوْمُ ابراہیم ابراہیم، لیکن یہ عربی میں جو ہے نا بڑا ہی آکورڈ لگے گا، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ جو ہے نا مینشن ہوتا ہے ابراہیم شروع میں، جو مفعول ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ مفعول جو ہے وہ پہلے بھی آ جاتا ہے نا. ہم نے کچھ انسٹنسز دیکھے ہیں کہ وہاں پہ مفعول پہلے موجود ہوتا ہے، فائل تو نہیں آ سکتا، مفعول پہلے آ سکتا ہے. تو اس کیس میں ابراہیم کو پہلے لائیں گے جملہ اور وہ کہلائے گا جملہ فعلیہ ہی. اچھا ٹھیک ہے، تاکہ میننگ پراپر کنوے ہو، اور اسی طرح اگر وہ اس کو الیبوریٹ سینٹینس کو اس طرح کرنے جا رہے ہو تو کرتے ہیں. لیکن ایسے موقعوں پہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ مفعول کو حذف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح بھی لکھ سکتے تھے وَغَضِبَ قَوْمُهُ ابراہیم. ٹھیک ہے، وہ ایسے لکھا جائے گا ابراہیم غضب قومہ. ٹھیک ہے، اور ابراہیم اس کی قوم غضبناک ہوئی. کس پہ غضبناک ہوئی؟ ابراہیم. اس کیس میں یہ کون سا جملہ بنا ہے؟ جملہ فعلیہ نہیں ہے، اب یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ہاں، کیونکہ وہ تو کہ یہ رفع میں، ورنہ تو وہ جی ابراہیمہ ہی ہوتا نا، وہ تو پھر ہاں، ورنہ وہ ابراہیمہ ہوتا مفعول بننے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس میں قوم ہو لگا کے نا یہ جملے کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ یہ ہو جو ہے یہ اس ابراہیم کی طرف لوٹ ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم اس کی قوم غضبناک ہوئی ابراہیم پر. صحیح. ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہوتا ابراہیم غضب. ٹھیک ہے، قوم ابراہیم. اس کیس میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ پورا کا پورا جو ہے نا اس کا فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہوتا. اوپر والا جملہ اسمیہ، یہ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. تو یہ چیز کلیئر ہوئی. غضب قوم ابراہیم، آپ نے بالکل فیس ویلیو پہ آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ قوم جو ہے وہ فاعل ہے اور ابراہیم جو ہے وہ مفعول ہو گیا. ہو سکتا ہے ایکچوئل میں آپ نے اس کے زبر سے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی کمبینیشن تو نہیں تھا، یہ کوئی فیس لیول ریلیشن شپ تو نہیں تھی. جب تک فیس لیول ریلیشن شپ ایگزاسٹ نہیں ہو جاتا نا، آپ نیا ٹائٹل اسٹارٹ نہیں کر سکتے اس جملے کا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رہے گی. کہ جب بھی فیس لیول ریلیشن شپ ایگزاسٹ نہیں ہوتا آپ نیا باکس اسٹارٹ نہیں کریں گے باکس کے اندر. تو یہاں پہ ہم نے کہا غضبہ فعل، قوم کو ہمیں دیکھ کے الرٹ ہونا ہے کہ اس پہ نہ تنوین ہے نہ ال ہے، تو ہو سکتا ہے آگے والا اسم اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا، کیونکہ یہ مضاف بن گیا تو یہ مضاف الیہ کے لیے کوالیفائی کر گیا تھا اور یہ مضاف الیہ بن گیا ابراہیم کی قوم. تو یہ فعل اور فاعل صحیح. اور کیا پاسبلٹی ہو سکتی تھی اس میں؟ ال اور تنوین نہیں ہے، مضاف کے لیے کوالیفائی تو ہو رہا ہے لیکن کوالیفائی نہ ہوا، اس کا پھر ایک وہ کیا چیز یہ پاسبلٹی ہوتا ہو ہے سکتی؟ کہ اگر یہ غیر منصرف اسم ہوتا نا، قوم جو ہے یہ ہاں، خود غیر منصرف اسم ہوتا. صحیح. تو ٹھیک پھر ہے، تو اس میں ال اور اس کا سوال ہی نہیں تھا. پھر تو اس میں نا اس میں بھی ال نہیں ہوتا اور تنوین نہیں ہوتی نا اس میں بھی. مطلب قوم بھی جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اس حالت میں ہوتی نا غیر منصرف حالت میں ہوتی. ٹھیک ہے،
لیکن پھر وہ ایک نا ایڈوانس رول آتا ہے اس میں، پھر یہ اگر مضاف ہوتا تو اگلا جو مضاف الیہ بھی اگر اس حالت میں ہو نا تو کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، وہ ایک الگ اسٹرکچر جو ہے نا وہ پھر آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ تو فی الحال تو بس یہ یاد رکھیں کہ قوم پہ ال نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، تو ہم ڈائریکٹ جو ہے اس کو پلیس کر دیتے ہیں مضاف کے لیے نا کہ یہ مضاف کی جگہ پہ آ گیا، اور اگلا والا ڈیفینیٹلی مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہونا چاہیے۔ ابراہیم اس لیے جر میں نہیں نظر آیا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک۔ وغضب قوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم غضبناک ہوئی، وغضب الملک، اور بادشاہ غضبناک ہوا۔ تو یہ بھی ایک فعل اور فاعل ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں ٹاپ لیول پہ یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے، تو یہ واو جو ہے یہ عطف کے طور پہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ جمع کرنے میں، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ حرف عطف، ٹھیک۔ اور یہ والا جو اس کے عطف کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں معطوف علیہ، اور یہ والی سائڈ معطوف کہلاتی ہے نا، ٹھیک۔ اچھا، یہ معطوف و معطوف علیہ کی بھی جو ایک خصوصیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ معطوف علیہ کب بنتے ہیں؟ کہ جب عطف کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ویلیو ہوگی جملے کی، یا جس ٹائپ کا جملہ ہوگا اسی طرح کا جملہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ہوگا، تبھی یہ معطوف و معطوف علیہ کہلائیں گے۔ اگر ایک سائڈ پہ یہاں پہ کسی چیز کا اقرار کیا جا رہا ہو اور دوسری طرف انکار کیا جا رہا ہو، تب ہم معطوف علیہ کہتے ہوئے جو ہے نا اس کو اچھی طرح انالائز کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک طرف سوال کیا جا رہا ہو اور دوسری طرف جواب دیا جا رہا ہو، تب بھی معطوف علیہ کہتے ہوئے ہم تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ واو عطف کے میننگ میں نہ آ رہا ہو بلکہ کسی اور میننگ میں آ رہا ہوتا ہے، تفسیر کے میننگ میں آ رہا ہوتا ہے، بیان کے میننگ میں آ رہا ہوتا ہے، وہاں عطف نہیں کہلاتا، صحیح۔ تو سارے واؤ کو دیکھ کے کبھی بھی جمع کا فارمولا نہیں لگانا کہ وہ اور کے میننگ میں آ رہا ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ویلیو آف سینٹینسز یا ویلیو آف فریز جو ہے نا دیکھیں کہ وہ دونوں سائڈ پہ ایکول ہونی چاہیے۔ تو اگر یہاں پہ جملہ فعلیہ تھا یہاں پہ بھی جملہ فعلیہ، ٹھیک۔ تو اس کو بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، وغضب قوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم غضبناک ہوئی، وغضب الملک، اور بادشاہ غضبناک ہوا، وغضب والد ابراہیم، اس کو کون ٹرانسلیٹ کرے گا؟ اور ابراہیم کا والد بھی غضبناک ہوا۔ ویری گڈ۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ والد اور ابراہیم کے درمیان کیا ریلیشن ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے اس کے درمیان، کیونکہ والد جو ہے ان کے حالت رفع تو موجود ہے لیکن نہ ال موجود ہے نہ تنوین موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے والد اور ابراہیم آپس میں اسی طرح جڑ رہے ہیں جیسے قوم اور ابراہیم جڑے تھے، صحیح۔ والد کی حالت رفع ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ غضبہ کے لیے فائل بن کے استعمال ہوئے، ٹھیک ہے۔ کہ غضبناک ہونے کا جو کام کس نے کیا؟ ابراہیم کے والد نے کیا۔ غضبناک ہونے کا کام کس نے کیا؟ ابراہیم کی قوم نے کیا۔ غضبناک ہونے کا کام کس نے کیا؟ بادشاہ نے کیا، ٹھیک۔ مضاف یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا جو سبجیکٹ ہے وہ مضاف الیہ کے اوپر آئے گا، مطلب مضاف کے اوپر تو نہیں آئے گا، ہے نا؟ نہیں، مضاف پہ آئے گا نا، یہ مضاف ہے نا۔ مضاف الیہ تو جو ہے یہ تو حالت جر میں ہوتا ہے نا، صحیح۔ تو آپ کو مضاف جو ہوتا ہے نا وہ زیر زبر پیش سب لے سکتا ہے، مضاف الیہ تو صرف جر میں ہوتا ہے،
تو جر کی وجہ سے وہ تو کبھی بھی حالت رفع میں آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک. صحیح صحیح. مضاف جو ہے یہ حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے, نصب میں بھی ہو سکتا ہے, اور جر میں بھی ہو سکتا ہے. یہ والا جو پوچھ. اب یہ رفع نصب یا جر میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. جر کی دو وجوہات ہوتی ہیں, ان میں سے کوئی ایک ہوگی, یا تو حرف جر پہلے لگا ہوگا, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے وہ یہ بھی مفعول بن کے استعمال ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ زبر لگا ہوا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ چیزیں پیچھے دیکھی ہیں اور آگے بھی آئیں گی, تو میں وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اس کی طرف جو ہے ہائی لائٹ کر دوں گا, تو وہ اور کلیئر ہوگا. تو یہاں تک کوئی چیز کنفیوزنگ تو نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. پھر وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يُسَافِرَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَيَعْبُدَ فِيهِ اللَّهَ وَيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ. تو واو کو ہٹا کے اس والے ارادہ سے لے کے اس اللہ تک جو ہے آپ نمبر آف ورڈز کاؤنٹ کریں کتنے ہیں. اگر اس میں کوئی ورڈ چھپا ہوا ہو تو وہ بھی نکال کے بتا رہے ہیں. ارادہ ابراہیم نے ارادہ کیا اللہ کو ایک کاؤنٹ کرنا ہے یا دو کاؤنٹ کرنا ہے وسیم بھائی؟ اللہ تو ایک ہی ہوتا ہے, وہ تو ورڈ اسی طرح کوائن ہوا ہوگا. کوئی آپ نے اس طرح پہلے بتایا تھا نا کہ اس میں للہ ہی الگ آتا ہے اور لا الہ الگ آتا ہے. وہ میں نے آپ کو اس کی روٹ بتائی تھی کہ وہ روٹ میں کہاں سے اچھا نکلتا ہے. وہ الہ سے نکلا تھا, وہ میں نے روٹ بتائی تھی. ویسے تو یہ پورا ایک اسم ہے اللہ. جیسے آپ کا نام ہے نعمان, تو اس میں وہ ایک اسم ہے نا, اللہ بھی اسی طرح ایک اسم ہے. صحیح. میرے خیال سے 19 بن رہے ہیں اس میں. اچھا, آپ کے کتنے بن رہے ہیں عمران؟ سترہ. چلو پھر نعمان بھائی کو موقع دیتے ہیں, انہوں نے زیادہ آئیڈینٹیفائی کیے نا, میرے حساب سے 20 آئے تھے. اچھا, اس میں جو بن رہے ہیں ارادہ, ٹھیک, ارادہ, پھر ابراہیم, ٹھیک, ان, ٹھیک, یسافر, ٹھیک, یہ ایک اور بنا یسافرہ, الہ, ٹھیک, بلدن, بلدن, ٹھیک, بلدن سوری, آخرہ, ٹھیک, واو ایک اور بنا, ٹھیک, یابدو, ٹھیک, یابدو سے نکلے گا ہوا. ٹھیک ہے. ویسے یہ یا بدو نہیں یا بدا ہے, اور اس سے ایک ہوا تو نکلے گا, ساری یابدو. وہ آپ نے ٹھیک نکالا. ٹھیک, فی ہی جو ہے یہ میرے نزدیک دو لفظ ہیں. دو ہیں, بالکل دو ہیں. جی, اللہ ایک, ٹھیک, واو, ٹھیک, ید او, ید ہوا, ٹھیک, اس سے بھی ہوا نکلے گا ایک. اچھا, الناس میں مجھے تھوڑا ڈاؤٹ تھا, لیکن میرے خیال میں ایک ہی لفظ ہے یہ الناس, اور الہ اور اللہ بھی ایک لفظ ہے. الناس بالکل ایک ورڈ ہے. یہ الناس ہے نا, یہ لوگوں کی جمع ہے. صحیح, ٹھیک ہے. صحیح صحیح. اچھا, اب ایک ورڈ جو مس ہے وہ کہاں پہ ہے, تھوڑا سا غور کریں. کہ اگر آپ یسافر کو دیکھیں, ٹھیک ہے, پہلے تو اچھا یہ فیل ہے کیا؟ اس کا ایک اور طریقہ ہے, چلیں ابھی دیکھتے ہیں. پہلے مجھے بتائیں یا بدو جو تھا یہ یا بدا کیوں ہو گیا؟ یہ تو یف الو ینسبو کے وزن پہ ہونا چاہیے تھا نا, تو یہ آخری حرف سے پیش زبر کیسے آئی؟ ایک منٹ
کہ زبر میں آنے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے نا، زبر یا سکون میں آنے کی. یا تو یہ ان، ان، لم، ہاں لن جو ہے یہ لگتے ہیں تو یہ کچھ خاص حرکات جو ہے تبدیل کرتے ہیں نا. بالکل تو اس سے پہلے یہاں تو صحیح. کچھ لگا ہوا نہیں ہے. لیکن اس آپ سے نے جب پہلے واو دیکھا نا تو واو کا مطلب یہ ہے کہ یہ عطف کر رہا ہے، تو یہ پیچھے سے کہیں سے کوئی کیری کر کے کوئی چیز لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں پہ صحیح ان ملے گی آپ کو. صحیح. اچھا، جب ان نے واو کے بعد والی چیز پہ ایکٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے واو سے پہلے والی چیز پہ بھی ایکٹ کیا ہوگا اس نے. صحیح. واو سے پہلے آپ کے پاس نا یہ یوسافر لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک فعل ہے نا، یابد. صحیح. تو یہ واو جو ہے یہ بھی ایک فعل کے اوپر ہی آ رہا ہوگا، اچھا یعنی صحیح. جملہ فعلیہ کے اوپر. یہ بھی جملہ فعلیہ ہے تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. تو یوسافر جو ہے یہ آپ کا ایک فعل تھا اور اس کا فاعل یہاں پہ موجود نہیں تھا، تو آپ کو یہاں سے بھی ایک ہوا نکالنا. ہوا ہے. اس طرح ہی 20 ہو گیا ہمارے پاس. ٹھیک، بات سمجھ میں آئی؟ جی جی. بس یہ ایک اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے. باقی اب آپ اس میں مجھے ایک اور چیز یہ بتائیں کہ یہ ارادہ جو ہے یہ کون سی ٹائپ کا فعل ہے، ماضی ہے کہ مضارع ہے، اور یہ جو ہے ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے. یہ دو سوال کے جواب ہیں. ارادہ ارادہ سو یہ تنوین سکتا ہوں. عمران، ماضی ہے اور مزید فی ہے. ماضی ہے اور مزید فی ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب ہم مضارع کو کلاسیفائی کریں گے نا تو ہمارے پاس یہ ایک ڈائی موجود ہے. ٹھیک ہے، عین پہ کچھ بھی آ جائے، ٹھیک ہے، یف الو ہو جائے، یف الو ہو جائے، یف الو ہو جائے، یہ دو حرکات ہمارے پاس امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جب اس کی ایکٹیو کی پیسو فارم آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، یہ یوف ہو جاتی ہے، اور عین پہ زبر آ جاتی ہے اور لام پہ پیش آتی ہے. تو یا تو یف الو، الو، الو کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ یوف الو ہو، ایکٹیو اور پیسو وائس. تو آپ کو اس میں تو یہاں پہ کہیں پہ ارادہ میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا نا، نہ یف نظر آ رہا ہے، نہ اف نظر آ رہا ہے، نہ نف نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نہ یا ہے، نہ الف ہے، نہ تو حمزہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ وہ والا حمزہ نہیں ہے الو والا، کیونکہ لام پہ پیش نہیں ہے نا یہاں پہ دال کے اوپر. ٹھیک، اس کی وجہ سے یہ مضارع تو ناک آؤٹ ہو گیا تھا ٹوٹل. تو یہ ڈاؤٹ یہی تھا کہ یہ ماضی ہے. اب ماضی کی جو ڈائی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کی فارم میں فعلا، فاعلا، فاعولا. تو ارادہ جو ہے وہ قریب قریب اس میں کہیں بیٹھ رہا تھا، لیکن صرف یہ ڈاؤٹ تھا کہ پھر یہ الف کیوں آیا ہے. تو اس الف کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ کسی واو یا یا سے تبدیل ہوا ہے، کیونکہ یہ خود روٹ لیٹر نہیں ہوتا. اور جب ہم نے اس کو واو اور یا سے تبدیل کر کے واو رکھا ہے ادھر، تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ باب اکرما یکریمو سے بنتا ہے، جس میں یہ جو حمزہ ہے یہ اضافہ ہے. ہم نے ایک باب پڑھا تھا اکرما یکریمو، یہ ہم نے مجرد کے بعد ہم نے ایک مزید فی کا ایک باب پڑھا تھا. تو اس کے حساب سے یہ بننا چاہیے تھا اروادہ. ٹھیک ہے، یہ بننا چاہیے تھا اروادہ. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ واو جو کہ حرف علت میں آتا ہے یہ اپنے اوپر حرکت برداشت نہیں کرتا، تو یہ اپنی حرکت ما قبل کو دے دیتا ہے. جب اس نے اپنی حرکت ما قبل کو دی تو را پہ حرکت آ گئی، واو سکون میں آ گیا. تو اب یہ کیا بن گیا، ارودا. یہ سٹیپ 1 ہوا تھا. لیکن آپ نے دیکھنا ہے یہ کہ جب یہ حرف علت سکون میں بھی آ جاتے ہیں نا تو اب یہ حرف مدہ کی طرح دکھتے ہیں. تو ان کے اوپر جو رولنگ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ
اپنے جو پہلے والے ورڈ پہ حرکت ہوتی ہے اس کے حساب سے یہ اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں، واو اور یا، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ واو اور یا اپنے سے پہلے والے حرف کے حساب سے اپنی حرکت میں تبدیلی لائیں گے اگر وہ سکون میں ہوں گے۔ تو زبر کی دوستی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ الف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آ کی ساؤنڈ آتی ہے نا اس میں، را، اگر اس را زبر کو پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ را زبر را، تو یہ والا واو الف سے تبدیل ہو جائے گا۔ اگر یہ را پہ زیر ہوتی تو یہ ری ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر پیش ہوتی تو یہ رو رہتا، ارود ایسے ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اکرما سے ارودا تھا اور پھر یہ ارودا اور ارادہ بن گیا، یہ اس کی پوری صرف ہے اس ورڈ کی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ باب اکرما یکریمو سے جو ہے بلونگ کرتے ہیں۔ تو اکرما یکریمو، اکرما ماضی تھا اور یک ریمو، تو اس یکریمو کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ یفعلو یا یفعلو کے وزن پہ کہیں مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا، ویری گڈ، کیونکہ یفعلو یہ تو ایکٹیو فارم ہے نارمل، اور جب پیسو فارم لاتے ہیں تو یہ دو کنڈیشن فلفل ہوتی ہیں۔ تو یکریمو میں پہلی کنڈیشن تو نظر آئی لیکن دوسری فلفل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ مجرد میں سے نہیں ہے بلکہ مزید فی میں سے۔ تو اب اس یکریمو کو الف یہ را واو اور دال کے وزن کے اوپر جب ڈالتے ہیں تو یہ کیا بنے گا؟ یکریمو یور ویدو، یور ویدو بنے گا نا؟ یہ کس میں یہ ارادہ میں جو روٹ ہیں وہ کیا تھے؟ را واو اور دال تھے نا؟ صحیح ہے۔ تو اب اکرما یکریمو کے وزن پہ جب ہم نے بنایا تو یہ ارودا یرویدو بنا تھا، اور ارودا کو ہم نے ٹرانسفارم کر دیا ارادہ میں، دو رولز کی مدد سے وہ خاص واو کے اوپر اپلائی ہوئے۔ اسی طرح جب ہم یرویدو دیکھیں گے یہ یکریمو کے وزن پہ ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی بنے گا۔ ہاں، صحیح اب کیا ہوگا؟ یہاں پہ بھی وہی سٹیپ ہوگا، نمبر 1 کہ یہ واو جو ہے یہ حرف علت میں آتا ہے اور اپنے اوپر یہ حرکت نہیں لے گا، جب اپنے اوپر حرکت نہیں لے گا تو یہ ما قبل کو دے دے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ یوریدو، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، جب یہ سکون میں آ جاتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اس سے پہلے والا حرف جو کہ حرکت میں ہے اس کی حرکت کیا ہے، اس حرکت کے حساب سے یہ اپنے اندر تبدیلی لے آئے گا۔ تو اب کیا تبدیلی آئے گی اس کے اندر سٹیپ 2 میں؟ یہ میں چینج ہوا، یا میں یہ میں، تو یہ کیا بنے گا؟ یوریدو۔ اب مجھے بتائیں کون سی پروناؤنسیشن آسان تھی، یوریدو یا یوریدو؟ یوریدو۔ اسی طرح مجھے بتائیں کون سی پروناؤنسیشن آسان تھی، ارادا یا ارادہ؟ ارادہ۔ ہاں، تو یہ جو رول ککنگس ہوتے ہیں نا یہ آپ کی، کیونکہ یہ آپ کا واو یا اور یہ الف یہ اسپیشل سیٹ آف ورڈز ہے جو کہ آپ کے واولز کہلاتے ہیں تجوید کے اندر۔ واو میں آپ کے جو شفتین، آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ گول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا میں جو ہے تھوڑے سے آپ کے جو ہے یہ وائڈ ہوتے ہیں، اور آ میں بھی ایک اسپیسیفک ساؤنڈ نکلتی ہے۔ تو یہ اصل میں آپ کے واولز ہوتے ہیں جو کہ حرکت میں اگر آپ دیکھیں نا موومنٹ میں تو یہ پیش، زیر اور زبر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، او ای آ۔ انگلش میں تو اے ای آئی او یو ہوتا ہے نا، عربک میں آپ کے پاس یہ ہے او ای آ۔ تو یہ واولز کی پروناؤنسیشن جب آتی ہے نا کہیں بیچ میں، جب وہ سکون میں ہوتے ہیں، جب وہ سکون میں ہوتے ہیں تو یہ پرابلمیٹک ہو جاتی ہے۔ ان کے سکون میں جانے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جو کہ ہم نے یہاں پہ ایک رول لگا کے اس کو سکون میں لائے ہیں نا،
یہ ایک دوسری وجہ ہے. لیکن جب سکون میں آ جاتا ہے تو اب اس کے بعد اس کی پروناؤنسیشن کا ایک ایشو پیدا ہو جاتا ہے. تو اس پروناؤنسیشن کے ایشو کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے والے ورڈ پہ کون سی حرکت ہے, اس حرکت کے موافق وہ اپنے اندر تبدیلی لے آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر وہ نہیں ہو سکتی, پیش نہیں ہو سکتی اس کے اوپر. اگر واو پہ پیش ہوتی اور یہ اپنے سے پہلے والے کو دے دیتا تب تو یہ تبدیلی نہیں ہوتا. پھر اوکے اوکے, پھر ویسے ہی رہے گا. پھر یہ ویسے ہی رہتا نا. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. یہ تھوڑی سی جو ہم نے بھی چیز ڈسکس کی یہ چیز سمجھ میں آئی ہے ارادہ کے حوالے سے. تو میرا سوال پھر وہی ہے, ارادہ کون سا فعل ہے, ماضی کے مضارع, اور دوسرا سوال یہ ثلاثی مجرد یا مزید کی کس باب میں سے ہے. تو یہ دونوں سوال کے جواب ایک ہی وقت میں آنسر ہوں گے, کیونکہ جب آپ اس کو ماضی ڈکلیئر کریں گے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ماضی کیسے ہے. کیونکہ نارمل ماضی تو اس وزن پہ ہوتا ہے, 3 لیٹر ہوتے ہیں, اس میں 4 لیٹر آئے ہیں تو اس کے اندر روٹ لیٹر 3, لیکن یہ حمزہ شروع میں جو آیا ہے یہ اضافہ تھا. تو اضافہ جو ہوتا ہے وہ پھر ہمیشہ مزید فی کے باب میں ہم نے ڈھونڈنا ہے, اور اس میں ہم نے ابھی تک 2 باب جو ہے تھوڑے بہت ڈسکس کیے ہیں, اکرما یکریمو اور صرفا یصرفو. ٹھیک ہے, تو بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے, اس کی بیس کے اوپر آپ نے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن کون کرے گا اس لائن کی؟ میں کر دیتا ہوں. اور ابراہیم, اور ارادہ کیا ابراہیم نے ان مسافر. ان کا کام کیا ہوتا ہے آپ کو یاد ہے؟ اس ان کو ہم ایک ورڈ بولتے ہیں کہ یہ ان مصدریہ ہے. ان مصدریہ ہے, تو یہ کیا کرتا ہے, یہ اپنے بعد میں آنے والے فعل کو مصدر کے میننگ میں لے جاتا ہے, مطلب ٹرانزٹیو کر دیتا ہے. تو اگر آپ یسافر کی اگر ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ یسافرو. صحیح, وہ سفر کرے گا. سفر کرے گا. لیکن جب ان لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ سفر کیا, کہ سفر کرے. سفر کرے. صحیح. اب اس میں سے وہ کا کانٹیکس نکل جائے گا, اور ٹائم بھی نکل گیا کہ وہ کب کرے گا, کر چکا ہے یا ابھی کرے گا. ٹھیک ہے, مصدر کیا کرتا ہے, ورب کے اندر سے ٹائم کونوٹیشن نکال دیتا ہے, تو اس کی وہ بیس میننگ میں چلا جائے. اب دوبارہ سے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, اور ارادہ کیا ابراہیم نے, ارادہ کیا ابراہیم نے کہ وہ سفر کرے, کہ وہ سفر کرے, کہ پہلے ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, کہ سفر کرے وہ الی بلدن کی طرف, کریں کی طرف, بلدن شہر, جی آخر, آخرا ایک اور, ایک اور, another کہتے ہیں اس کو انگلش میں نا. ایک اور. اب اس کو رواں ترجمہ کریں اس لائن کا پورا. ارادہ کیا ابراہیم نے کہ سفر کرے وہ ایک اور, سفر کرے وہ کی طرف شہر کے, ایک اور شہر کے. تو اب آپ اس کو ٹرانسلیشن ایسے کریں گے, اور ارادہ کیا ابراہیم نے, یا ابراہیم نے ارادہ کیا کہ سفر کرے ایک اور شہر کی طرف. ایک اور شہر کی طرف. صحیح, اردو میں بیکورڈ آئیں گے ہم اس طرح. ٹھیک ہے, صحیح. اردو میں جو ہے نا ہم یہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو, حرف جر جو ہوتا ہے, حروف جارہ جو ہوتے ہیں, من الا اعلی, ان کو ہم بعد میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ نے بالکل ورڈ بائی ورڈ صحیح ٹرانسلیشن کی ہے, اس کے بعد اس کو تھوڑا سا نا سوار کے آپ بتائیں گے تو آپ کو بھی کلیئر ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں.
اور وہ عبادت کرے گا. اچھا کرے گا نہیں ہوگا, یہ ختم ہو گیا. یا بدو ہوتا نا تو آپ کہتے ہیں وہ عبادت کرے گا. اب یہ یا بدا ہے, اس کا مطلب ہے ان جو ہے اس پہ بھی ٹرانسلیشن آپ اپلائی کریں. صحیح. اور وہ عبادت کرے. اور صحیح. عبادت کرے. صحیح. اور عبادت کرے. فی اب یہ ہی کس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے؟ ہی ابراہیم کی طرف. ابراہیم کی طرف کیسے جا رہی ہے؟ یہ ہے وہ اللہ. ابراہیم میں فی ہی. فی کا مطلب ہوتا ہے نا میں, ان, اور وہ عبادت کرے ان ابراہیم. یہ ضمیر ہے نا. ضمیر ہے, میں کہہ رہا ہوں فی کی ٹرانسلیشن آپ کرتے ہیں ان, اور ہی کو اگر آپ ابراہیم کی طرف لوٹا رہے ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن نہیں, ہوگی اور عبادت کرے یہ ابراہیم. غلط ہو جائے گا. غلط ہو جائے گا نا, غلط ہو جائے گا. صحیح. تو یہ ہی کس کی طرف جائے گی؟ کس کی طرف جائے گی؟ شہر میں. یہ کس میں عبادت کرے گا؟ شہر میں کرے. شہر میں, بلدن آخر میں. تو یہ ہی جو ہے یہ پوری کی پوری بلدن آخر کو لوٹ کے جا رہی. صحیح. صحیح. ٹھیک ہے. میں صحیح. اور وہ عبادت کرے اس میں, تو یہ اس میں جو ہے نا اس. اور بات کرے اس میں. جی شہر میں. جی. اب ٹرانسلیشن کریں وہ یعبدہ سے. اور وہ عبادت کرے شہر میں. اس میں, آپ اس میں بولیں, بس ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا تھا آپ یہ ٹرانسلیشن کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ عبادت کرے اس میں اللہ کی. اللہ کی, کیونکہ یہ ہاں آ گیا نا تو یہ مفعول بن کے آ گیا, عبادت اور اس کا مفعول. ٹھیک ہے. صحیح. آگے اور وہ دعوت کرے. دعوت دے. اور وہ دعوت دے انسانوں کی طرف انسانوں کو اللہ کی طرف ہے. اور دعوت دے انسانوں کو اچھا یہ مفعول ہے. اللہ کی طرف. ہاں وہ مفعول ہے. صحیح. مفعول انسانوں کو اللہ کے لیے. اللہ کی طرف. یہاں پہ وہ کی طرف کی نہیں ہے. صحیح. تو آپ یہ دیکھیں اللہ پہ حالت نصب بھی دکھائی ہے اور اللہ پہ حالت جر بھی آئی ہے, تو یہ ٹرانسلیشن جو ہے نا اس کی وجہ سے ویری ہو جاتی ہے. اللہ اللہ ہی رہتا ہے لیکن اس کا استعمال جو ہے مختلف ہو جاتا ہے یہاں پہ جملے میں. ٹھیک ہے. اچھی کوشش بھی. اچھا یہ یدعو جو ہے نا یہ اصل میں ورڈ ہے دعا سے, اس کا جو ماضی فارم ہے نا دعا یدعو, تو یہ الف جو ہے یہ اپنی اوریجنل حالت میں نہیں ہے نا. صحیح. الف اپنی اوریجنل حالت میں نہیں ہے نا. واؤ میں تبدیل ہو گیا. یہ واو میں تھا اصل میں. وہ کیسے پتا چلا ہمیں؟ وہ ہمیں اس کا مصدر ہے دعویٰ. یہ اس کا جو مصدر ہے دعویٰ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دال عین اور واو تھا. اب یہ جب ورب کی فارم میں آیا نا, دال عین اور واو پہ جب حرکت آئی, عین پہ بھی اور واو پہ بھی, تو اب واو کی حرکت گر گئی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ چینج کیسے ہوتے ہیں, ان کے رولز کیا ہیں, یہ ہم جو ہے ڈسکس کریں گے. اور یہ آگے ایک ٹاپک آئے گا انشاءاللہ جو ہے نا یہ irregularities کا, اس میں ہم یہ مثال اجوف اور ناقص جو ہے اس پہ فوکس کریں گے. یہ ہمارا بالکل اینڈ کے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے. میں جسٹ تھوڑا انٹروڈکشن اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اس سے فیملیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو تھوڑی بہت مشکل ہوتی ہے اس وقت یہ پہچاننے میں, لیکن جب میں گائیڈڈ آپ کو یہ بتاتا ہوں تو وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی بات ہے.
تو یدعو جو ہے بیسیکلی دعا سے ہے. دعا کا مطلب ہوتا ہے بلانا, ٹو کال. آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اصل میں آپ اس کو بلا ہی رہے ہوتے ہیں نا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا یار آپ کی دعوت ہے, تو آپ اس میں اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے, آپ کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر یا کہیں پہ دعوت دے کے بلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اردو میں ہمارے یہاں نا یہ تھوڑا سا اس ورڈ کی جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے نا ٹرانسلیشن میں, وہ اس طرح کی کوائن ہو گئی ہے کہ کھانے پینے کا انتظام ہوگا. جب ہم کہتے ہیں یار آپ کی دعوت ہے یا شادی کی دعوت دینے جاتے ہیں, تو اصل میں وہ ہوتا تو بلاوا ہے. تو عربی میں یہ اپنے بالکل معروف معنوں میں استعمال ہوتا ہے کسی کو بلانے میں, کسی بھی پرپس کے لیے. تو کبھی عربی آپ کو بتا رہا ہوں نا دعا, تو آپ یہ نہیں سمجھیے کھانا کھانے جانا اس پہ آپ. ٹھیک ہے. تو دعا بیسکلی ایکچوئل میں جو اس کی میننگ ہے, جو جس میننگ میں یہ بہت کامنلی یوز ہوتا ہے عربک لینگویج کے اندر اور قرآن میں بھی, وہ اسی کال کے میننگ میں ہے کہ کسی کو کسی چیز کی طرف بلانا. ٹھیک ہے. اور اردو میں ہمارے یہاں جو ہے وہ دعوت کا ورڈ جو ہے کوائنڈ ہو گیا ہے, اور اس کے میننگ بھی جو ہے وہ ٹریول کر کے اس کے اپنی جو ایک بیسک مفہوم تھا اس سے ٹرانسفارم ہو کے ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے نا وہ ریسٹرکٹ ہو گیا. تو اس میں کانٹیکسٹ بھی ہمیں ہیلپ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم آپ کو حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں, وہ ہر فرقہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے دوسرے کو یہی کہہ رہا تھا, ہم آپ کو حق کی طرف بلا رہے ہیں, آپ کو حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں. وہاں پہ وہ میننگ خود ہی سدھر جاتی ہے. لیکن عام فہم میں جب ہم کہتے ہیں یار آپ کو دعوت دے رہا ہوں میں, تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ یار کہیں کھانا کھانے جانا ہے. ٹھیک ہے. کفر والا وہی مسئلہ بالکل, جو کفر میں اردو میں آ گیا نا وہی دعوت میں آ گیا. تو اب میں اس کا نا ایک کوئکلی بریک ڈاؤن کرتا ہوں, انالیسس کرتا ہوں اسی جملے کا کمپلیٹ. تو ارادہ ایک فعل ہے, ابراہیم اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. ان جو ہے یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ کیا ہے, ارادہ کے لیے مفعول بھی. اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ مصدریہ کرانا ہے. ابراہیم نے ارادہ کیا تھا. تو اب یہ ان اور یسافر اور یہ بلد, ان کے نا درمیان جو ریلیشن شپ تھی وہ ایگزاسٹ نہیں ہو رہی تھی. تو یہ ان آیا تھا, یہ واو تھا, اس کے ساتھ یہ یعبدو فی ہی کنیکٹ ہوا تھا اللہ تک, اور پھر یہ ایک واو آگے دوبارہ اس نے آگے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ان کے اس کام کو. تبھی تو ہم نے یہ یسافیرو سے یسافرا دیکھا, یعبدو سے یعبدا دیکھا, یدعوا سے یدعو تھا. اصل میں اوریجنلی یہ یدعو تھا, لیکن یہ یدعوا ہو گیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی بھی جملہ جو ہے نا وہ مفعول بھی بن کے نہیں آتا. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب ان کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ایک ایسی جگہ ہے یہ جملہ جہاں نہیں آ سکتا وہ مفعول بھی کی ہے. اور جب بھی کسی جملے کو مفعول بھی بن کے آنا ہوتا ہے تو وہ ان یا ان کی یا انا یا انا کی ہیلپ لیتا ہے. تو 4 گروپ یاد رکھنے ہیں, ان, ان, انا, انا. ٹھیک ہے. یہ جب بھی جملے کے شروع میں آئیں گے یہ دو آتے ہیں جملہ فعلیہ پہ, اور یہ دو آتے ہیں جملہ اسمیہ پہ. تو جب بھی کسی قسم کے جملے کو مفعول بھی بن کے استعمال ہونا ہوتا ہے تو ان کنیکٹر کی مدد سے وہ آتا ہے اور استعمال ہوتا ہے. ادروائز وہ کبھی بھی مفعول بھی بن کے نہیں استعمال ہو سکتے. تو یہاں پہ ان داخل ہوا ہے اور اس نے یسافر, یعبد اور یدعو کو ٹرانسفارم کر دیا ہے مفعول بھی کی فارم میں. جملہ فعلیہ کے اندر وہ کیا کرتا ہے, اس کو ٹرانزٹیو کر دیتا ہے اور مصدر کے میننگ میں لے آتا ہے, اور جملہ اسمیہ میں وہ اس پورے جملے کو ایز اے فیکٹ بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان پہ بھی جب ہے ہم ایک باکس بنائیں گے نا تو وہ ایسے بنائیں گے کہ ان جو ہے یہ مصدریہ ہے,
اور یہ پورے کے پورے یہ جملے تھے، یہ پنک والی لیئر کے اندر ہے اور بلو والی لیئر سے باہر ہے، یہ پورا کا پورا جو ہے جملہ یہ ان مصدریہ کے لیے کنورٹڈ اسٹرکچر ہے، سی ایس. اس کی ایک عربک ٹرم بھی تھی، پتہ نہیں میں نے پہلے دی ہے کہ نہیں، یہ مصدر معول کہلاتی ہے، تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے یہ واو پہ تجدید آ گئی ہے، معول. ہم اس کو سی ایس کہہ کے یاد کریں گے، کنورٹڈ اسٹرکچر. ان آئے گا اس کے بعد جو اسٹرکچر ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ کنورٹڈ اسٹرکچر کہلاتا ہے، سی ایس. ٹھیک ہے، شارٹ ہینڈ ہمارا سی ایس ہے یہ. تو ارادہ فعل، ابراہیم فاعل، اور ان یسافر سے لے کے اللہ تک یہ پورا کا پورا مفعول بھی ہی تھا. پھر فعل اور فاعل تو ہمیں اور ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مفعول بھی ہی بہت کمپلیکس تھا. اس کو جب ہم بریک ڈاؤن کرنے گئے تو ہمیں ان نظر آیا، اور ان کے بعد اس کا کنورٹڈ اسٹرکچر نظر آیا. تو ان مصدری اور کنورٹڈ اسٹرکچر. اب کنورٹڈ اسٹرکچر کو بھی جب ہم دیکھنے لگے تو ہمیں یہاں پہ بیچ میں واو نظر آ گیا. تو اس واو کی بیس کے اوپر ہم نے کہا کہ یہ جو پہلا والا پورشن ہے یہ معطوف علیہ، یہ حرف عطف ہے. یعبدا جو ہے یہ معطوف نمبر 1 ہو گیا، اور یدعو سے لے کے یہ معطوف نمبر 2 ہو گیا، کیونکہ یہ واو بھی یہاں پہ موجود تھا نا، اس وجہ سے یہ نمبر 1 اور نمبر 2 کہلائے. تو یہ بھی حرف عطف ہے، یہ والا واو بھی. کیوں حرف عطف بولا ہم نے اس کو؟ کیونکہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ویلیو ہے جملے کی وہ سیم ہے نا. یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، اور یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو اس بیس کے اوپر ہم نے اس کو معطوف علیہ کہہ دیا. اب اس جملے کو جب آپ اینالائز کرنے جائیں گے تو آپ بولیں گے کہ یسافر جو ہے یہ فعل ہے، اس میں سے ایک ہوا نکالیں گے، فاعل ہو گیا. الی بلد آخر جو ہے یہ یسافر کے لیے کیا ہو گیا؟ متعلق. صحیح. کیونکہ حروف جر والی جو بھی فریسز ہوتی ہیں ان کو ہم متعلق ڈکلیئر کرتے ہیں نا. اب اس متعلق کے لیے جب آپ بریک ڈاؤن کرنے جائیں گے نا، میں اب اس پہ فوکس کر رہا ہوں. متعلق کو جب آپ بریک ڈاؤن کرنے جائیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الا کو جار، اور بلدن آخر کو مجرور بولیں گے ہم، مجرور. ٹھیک. اب مجھے بتائیں بلدن اور آخر کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ موصوف صفت. موصوف صفت ہے. ویری گڈ. موصوف صفت کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہوتی ہیں؟ دونوں بلے پہ ہوتے ہیں، دونوں کی حالتیں سیم ہونی چاہیے نا. سیم ہونی چاہیے. تو بلدن تو حالت جر میں ہے، یہ جر میں کیوں تھا بلدن؟ الا کی وجہ سے. الا کی وجہ سے. تو آخر جو ہے یہ حالت جر میں ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ ہم کیا کہیں گے اس پہ؟ آخر جو ہے یہ کیسے پتا چلے گا ہمیں حالت جر میں؟ تو آخر کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ مبنی ہے. مبنی. صحیح. جی. تو مبنی ورڈ ایسے ورڈ ہوتے ہیں جو اپنی تینوں حالتیں ایک ہی شکل میں ظاہر کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ایسا اگر آپ ایک ورڈ دیکھیں عیسیٰ، ایک نام ہے نا. عیسیٰ حالت رفع میں ہو، نصب میں ہو یا جر میں ہو، یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے، تو یہ مبنی میں آتا ہے. موسیٰ، عیسیٰ. ٹھیک ہے. تو ایک منصرف ہوتا ہے، ایک غیر منصرف ہوتا ہے، اور ایک مبنی ہوتا ہے آپ کے پاس. اسم کی کیٹیگری میں جب بات کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ آخر جو ہے یہ اس کیٹیگری میں ہے، مبنی میں. تو یہ ہے تو حالت جر میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ لکھا اسی طرح جائے گا. صحیح. یہ بات کلیئر ہوئی؟ جی. تو یہ آپ نے پہچانا بالکل ٹھیک ہے، میننگ کی بیسس کے اوپر. بلدن آخر ایک اور شہر. یہ شہر کی خصوصیت یہ ہے، ایک اور ہے، اس کی صفت ہے یہ ایک اور.
اسی طرح یعبدا فیہ، یعبدا فعل ہے، ہوا اس میں سے فاعل نکلے گا، فیہ جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا، اور اللہ جو ہے وہ مفعول کہلائے گا اس کا. اور پھر فی ہی کو جب بریک ڈاؤن کریں گے تو جار اور مجرور کہیں گے اس کو بھی. صحیح. ٹھیک. پھر یدعو کو دیکھتے ہیں، تو یدعو جو ہے یہ فعل تھا، اس میں سے بھی ہوا نکلا جو کہ فاعل ہو گیا، الناس اس کا مفعول ہو گیا، اور اللہ اس کے متعلق ہو گیا. اچھا، یہ جتنی متعلق کی جو یہ فریسز ہوتی ہیں، یہ متعلق کس کے ہوتی ہیں؟ مفعول کے، فعل کے، فعل فعل کے، فعل کے متعلق ہوتی ہیں. یا تو یہ فعل کے متعلق ہوتی ہیں یا پھر فعل جیسے اسم کے متعلق ہوتی ہیں. جیسے اسم کے متعلق. تو یہ فعل جیسا اسم نہیں، آج ایک نیا ٹاپک کیا ہے میں نے، جسٹ ایک کہہ لیں کہ تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن تو نہیں دوں گا، میں جسٹ انٹروڈیوس کر دیا کہ ایک فعل جیسا اسم بھی ایک چیز ہوتی ہے، تو اس کا ایک پرپز ہے لینگویج میں جس کی وجہ سے وہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ لائن ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس پیج کو فنش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ماضی والا اننا تھا نا، اننا کا اسم کانا کا اسم کانا ہوتا ہے. جی، کانا میں بھی جو ہے نا یہ ایک میننگ ہے جو ہم نے پڑھی ہے کہ کانا جو ہے وہ ماضی میں ریسٹرکٹ کرتا ہے آگے میننگ کو، لیکن یہی جب کانا جو ہے آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ آتا ہے. کان اللہ غفوراً حلیماً. ٹھیک ہے، کان اللہ غفوراً حلیماً. اب اس کو اگر ہم پڑھیں گے، ٹرانسلیٹ کریں کہ ماضی میں ریسٹرکٹ کر دیں تو یہ میننگ بنے گی نا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ غفور اور حلیم تھا، ہے نا. تو کانا کا جو ایک یوز اور ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ دوام کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے. دوام مینس کہ کسی چیز کے دوام کے لیے، کہ وہ ہمیشہ سے چیز ایسے ہی ہے، کہتے ہیں نا دائمی، مطلب ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے لیے جب بات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب اللہ کی صفات کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جب سے اللہ ہے تب سے موجود ہے نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صفات بعد میں کہیں سے ان کا ابتدا ہوا ہوگا. جب اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے اللہ، تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کانا کی جو میننگ ہوتی ہے نا وہ پاسٹ فارم میں ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو دائمی ہیں، مطلب یہ کنٹینیوس ہے، آن گوئنگ ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اسٹارٹ نہیں تھا اس کا. ٹھیک ہے، اب یہ نیکسٹ لائن ہے وَخَرَجَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بَلَدِهِ وَوَدَّعَ وَالِدَهُ. اس کو کون ٹرانسلیٹ کرے گا؟ پہلے تو نمبر آف ورڈز کاؤنٹ کریں. ابراہیم، خرج ایک، ابراہیم دو، واو شروع کا ہٹا دیں. آٹھ لفظ اس میں، 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ولدہ 8 9 لفظ بنے. کتنے ہیں بھائی؟ 9 بنا ہے. 9 عمران کہتا ہو یار 9 ہے کہ کتنے ہیں؟ 9 ہے. اچھا ایک سیکنڈ، ودا جو ہے وہ ودع یہ کیا ہے؟ فعل ہے. فیل دیکھنے سے فیل لگ رہا ہوا نکلے گا پھر تو 10 ہو گیا نا، پورا زبردستی لگا کے 10 پورے کر دیے. ٹھیک ہے، یہ 10 ہے. ولدو ہو جو ہے نا وہ لگ رہا ہے رفع ہے، بعد میں خیال ہے نہیں ولدو رفع نہیں ہے.
نہیں نہیں وہ والد ہے نا, والدہ. وہ والد ہے. ہاں صحیح. والد ہے. یہ ٹوٹل 10 ورڈ ہو گئے. 10 ہے بھائی. ٹھیک ہے, ٹرانسلیشن کون کرے گا؟ ابراہیم خراجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلا کہ ایگزٹ, من نکلنا. صحیح. صحیح. نکلا ابراہیم نکلا من بلدی نئے بلدی ایک اور نا ایک اور شہر کی طرف کیا ہے. نہیں اس شہر سے نکلا نا, اس شہر سے. من کا مطلب ہوتا ہے, من اور الا جو ہے نا اس کا ایک ذہن میں رکھیں. من جو ہے یہ اوریجن ہوتا ہے, الا ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا اللہ کی طرف نکلا شہر سے نکلا. ابراہیم جی من بلدی ہی, یہ ہی کون سا ہے؟ ہی کس طرف جا رہا ہے پہلے تو یہ مجھے بتایا نا. ضمیر ہے نا, تب ضمیر بلد آخرہ کی طرف جا رہا ہے. ابھی نکلا کہاں سے ہے نا, نکلا تو کہیں سے ہوگا نا. تو یہ تو اسی جس شہر میں اسی سے نکل رہا ہے. شہر سے نکلے, اپنے شہر سے نکل رہا ہے. ہاں بس یہ چیز یہی میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. مجھے عمران کے اس سے لگ رہا تھا کہ وہ غلط پک کر رہا ہے, اس لیے میں نے تھوڑا کلیریفائی کرنے کے لیے بولا کہ من جو ہے نا یہ اوریجن ہے, تو اس کا اوریجن تو ایک شہر ہے اور اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ ایک اور شہر ہے. صحیح. ٹھیک ہے, آگے ٹرانسلیٹ کریں. تو وعدہ اس نے الوداع کہا اپنے والد کو. اپنے والد کو. ٹھیک ہے, والدہ ہو. تو یہ ہو جو ہے یہ کس کی طرف ریٹرن ہو رہی ہے؟ ابراہیم کی طرف ریٹرن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اینالائز کون کرے گا؟ آپ ٹرائی کریں. خرج جملہ فعلیہ. قادر بھائی کو کرنا ہے. آپ سے کہتے ہیں خراجہ جو ہے وہ فعل ہے, ابراہیم اس کا مفعول ہے. مفعول فاعل ہے, فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. اور آگے جو سارا اسٹرکچر یہ من سے لے کے اینڈ تک یہ سارا مفعول بھی نہیں آ رہا. اچھا, مفعول بھی جو ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نصب ہوتی ہے. تو آپ کو یہاں پہ کیا چیز نصب میں نظر آ رہی ہے؟ یہاں پہ بہت بڑا انڈیکیٹر آپ کو من نظر آ گیا جو کہ بتا رہا ہے کہ حرف جر ہے. تو حرف جر والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں متعلق, ان کو مفعول نہیں بولتے. متعلق. اوکے. ٹھیک ہے, جب آپ بولتے ہیں کہ کوئی چیز فاعل ہے تو فاعل کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوتی ہے, اس کے بغیر آپ اس کو فاعل نہیں بول سکتے. تو ابراہیم پہ حالت رفع ظاہر ہو رہی تھی تو ہم نے اس لیے اس کو فاعل بولا ہے. ٹھیک, اب تھوڑی اور کریکشن کر دیں, کون کرے گا آگے؟ من بلدی ہی سے انہوں نے کہا کہ یہ پورا کا پورا مفعول بھی ہے. ہم یہاں پہ بند کر رہے ہیں اس کو. اچھا یہ جو ہے وہ آ گیا اپنا یاد کیا گیا. من کی بات ہو رہی ہے. اچھا سینٹینس کی بات ہو رہی ہے تو عطف آ گیا. آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے والا پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ معطوف علیہ ہو گیا. صحیح ہے, اور نیکسٹ والا جو جملہ ہو گیا یہ معطوف ہو گیا نا. ایسا ہی ہوگا نا. پورا جملہ معطوف ہو گیا. جی, خراجہ بھی آپ کا جو سٹارٹ ہوا تھا یہ جملہ فعلیہ تھا. ودع جو ہے یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے. تو ودع جو ہے یہ آپ کا کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. اور والدہ اس میں سے ایک ہوا نکلے گا پہلے جو کہ فاعل ہو جائے گا, اور والدہ جو ہے اس کا مفعول کہلائے گا.
یہ مفعول کیوں کہلایا ہے والدہو؟ یہ نسب میں ہاں، والد کا جو پوزیشن ہے وہ نسب میں دکھا رہا ہے. یہ والدی نہیں تھا، والدی نہیں تھا، یہ والدہ ہے. ٹھیک ہے، والدہ، his father. ان دونوں میں کیا نسبت بن رہی ہے؟ اسم اور ضمیر. کیا فارمولا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ. اس کو رٹ لیں، اسم پلس ضمیر مضاف مضاف الیہ. تو یہ اسم مضاف کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر رہے ہیں. بالکل کر رہا ہے والدہ. بالکل، نہ ال ہے نہ تنوین. ہاں مول و تنوین. ہاں، ال اور تنوین دونوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج کی کلاس جو ہے پھر ہم یہاں پہ فنش کرتے ہیں. تھوڑا ہم نے ٹائم لیا ہے، لیکن مجھے ایک دو چیزیں یہاں پہ جو ری انٹروڈیوس کرنی تھی پراپرلی اور تھوڑا ری انفورس کرنا تھا. وہ ایک ارادہ کے حوالے سے تھا، دوسرا یہ قوم ابراہیمہ کہ اس کو کیسے آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا تھا اور کیسے چیک کریں گے اپنی ٹرانسلیشن کو، وہ امپورٹنٹ تھی. تو مجھے لگا تھا لاسٹ کلاس میں ہم نے اتنے اچھے طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم تھوڑا سا فاسٹ جائیں گے اور ہم اس پورے پیسج کو کمپلیٹ کریں گے، اور ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا میں ٹاپک اور انٹروڈیوس کرا دوں. ڈپینڈ کرتا ہے ہم کس طریقے سے نیکسٹ ویک کے اندر جو ہے نا چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اللہ میں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اسی طرح استقامت دے اور ہماری اس کوشش کو قبول کر لے، تاکہ ہم جو ہمارا پرپز ہے اس کو سیکھنے کا قرآن فہمی کے حوالے سے، کہ اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. آمین. انشاءاللہ. آمین. السلام علیکم.